نبی پاک کی ذات وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم کیا بات کریں، کیسے بات کریں، ہماری اوقات بھی نہیں ہے۔ سچی بات ہے، ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے شعراء نے نبی پاک کی تعریف کے لیے قلم اٹھایا۔ جس نے بھی قلم اٹھایا وہ بے بس ہی نظر آیا، وہ بے کس ہی نظر آیا، وہ حیران و پریشان نظر آیا کہ ہم کیسے بات کریں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہی ایسا عرفہ، ایسا آلہ ہے۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت نے بھی کوشش کی۔ آپ نے قلم اٹھایا اور آپ لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ اب ذرا غور کیجئے گا اس کلام کی خوبصورتی میں۔ اگر اس کلام میں غور کریں نا، اعلیٰ حضرت اس کلام میں یہی تلاش کرتے رہے کہ نبی پاک کو کہا کیا جائے۔ کہنے کی باری ہی نہیں آئی ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جام جاں اے جانے تجلا کہوں تجھے۔ جب بہت کچھ کہنے کے بعد کچھ سمجھ نہیں آیا تو خود ہی لکھتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک کی ذات وہ ہے۔ اتنی ڈائمینشنز ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو کسی بات پر کوشش بھی کریں تو کچھ کہہ نہیں پاتے، مگر میں ایک ایسی بات، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت وصف۔ پہلے نبی پاک کا جو آمد کا دور تھا، نبی پاک جس وقت دنیا میں تشریف لائے، ذرا اس دور کے بارے میں سمجھیے گا۔ اس دور میں جہاں جہالت تھی، جہاں بہت زیادہ ظلم و بربریت تھی، وہ الگ بات ہے۔ پیارے آقا جس قوم میں تشریف لائے نا، عرب کے لوگوں کو اپنے اوپر ایک بڑا ناز تھا، بڑا پراؤڈ تھا۔ وہ لوگ اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھتے تھے، ان کی فصاحت و بلاغت کے چرچے تھے۔ اس زمانے میں دو قسم کی لڑائیاں ہوتی تھیں۔ ایک لڑائی یہ ہوتی تھی کہ تلواروں سے لڑتے تھے، اور ایک یہ کہ اشعار کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے لڑتے تھے۔ اور جو بہترین لفظ لے آتا، جو بہترین شعر کہہ دیتا، وہ لوگ کہتے ہاں یہ زیادہ فصیح ہے، ہی از مور انٹلیکچوئل۔ یعنی ان کو اپنی زبان پر کتنا ناز تھا۔ ایک بات بتاتا ہوں، شاید پہلی بار پتہ چلے گی۔ عرب کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربی، ٹھیک ہے نا؟ ہم عربی نہیں ہیں تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ عجمی، ٹھیک ہے؟ عربی، اور جو غیر عربی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عجمی۔ عجمی کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ عجمی کا مطلب ہے گونگا۔ عرب کے لوگ غیر عربیوں کو عجمی کہتے تھے، انہیں بولنا ہی نہیں آتا، ان کے پاس زبان ہی نہیں ہے۔ ہم ہیں جن کے پاس زبان ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ مینٹل لیول کیا تھا اپنی گفتگو کے حوالے سے۔ کعبہ شریف جو ہے نا، اس کی دیوار ایک ایگزیبیشن وال ہوتی تھی۔ لوگ اپنی اپنی نظمیں، اپنے اپنے کلام لا کر لگاتے، اور اس سے بڑا کوئی شاعر آ کے اپنا کلام لگاتا تو باقی ہار مان کر اپنے کلام لے جاتے تھے۔ ایسا دور تھا، اس میں نبی پاک تشریف لائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ اتنے پڑھے لکھے، اتنے انٹلیکچوئل لوگوں سے بات کرنی تھی، انہیں اللہ کی طرف بلانا تھا، تو کوئی بہترین انسٹیٹیوٹ ہوتا، کچھ اساتذہ کی ٹیم ہوتی، اور نبی پاک ان سے تعلیم لیتے، علم سیکھتے، زبان سیکھتے، اور پھر ان میں بیان کرتے۔ مگر اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو کسی استاد کے پاس تعلیم کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے براہ راست خود اپنے حبیب کی تربیت فرمائی۔ نبی پاک کا ایک لقب ہے امی۔ لوگ اس کو انٹرپریٹ غلط کرتے ہیں، اس کی شرح بے ادبی والی کرتے ہیں۔ اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک بغیر کسی استاد کے علم حاصل کیا۔ آپ نے کوئی استاد نہ تھا۔ علماء نے اس کی بھی حکمتیں لکھی کہ نبی پاک کا کوئی استاد کیوں نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت وجہ علماء نے بیان کی۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی استاد ہوتا تو نبی پاک کو اس کا ادب کرنا پڑتا۔ استاد کا ادب تو اسلام سکھاتا ہے نا۔ اللہ کو کب یہ گوارا تھا کہ اس کا حبیب کسی کا ادب کرے؟ رب کی رضا یہ ہے ساری دنیا میرے حبیب کا ادب کرے۔ اگر کوئی استاد ہوتا تو لوگ کہتے ہیں یہ استاد زیادہ عقل مند ہے، جبھی تو اس کو اتنا سکھایا ہے۔ کوئی استاد نہیں ہے۔ اللہ نے براہ راست اپنے حبیب کو علوم عطا کیے، اور اب نبی پاک ان لوگوں کے پاس علم دین لے کر، اسلام کی باتیں لے کر، اللہ وحدہ لا شریک کی باتیں لے کر جب گئے
تو بڑے بڑے انٹلیکچوئلز کا حال کیا ہوا، بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگوں کی کیا حالت ہوئی۔ سنو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، یہ پورا سینیریو آپ نے سنا، اب اس شعر کی لطف لیجئے اور بات سمجھیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور زبان تو بہت لوگوں کو رب نے دی، کلام کرنے میں تو بڑے بڑے ماہرین گزرے، مگر حضور آپ کے کلام کی بات ہی نرالی ہے۔ لکھتے ہیں آقا میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، زبان تو بڑوں بڑوں کو ملی ہے، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ جب بڑے بڑے فصحا عرب کے بڑے بڑے لیڈر نبی پاک کے سامنے بیٹھتے، ان کا حال کیا ہوتا؟ سنو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، کہتے ہیں آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچھے، فصحا عرب کے بڑے 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 انٹلیکچوئل بیٹھے ہوتے تھے، اور حال کیا ہوتا؟ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔